اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ سورہ اعراف کی 96، 97، 98، 99 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو پیغمبروں کی تکذیب کی تو ہم نے بھی ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر بھی ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کیا ان موجودہ بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب بھی آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے قصوں میں مشغول ہوں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس ناگہانی ترجمہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، برکیف اللہ تعالیٰ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے دشمنی اور کسی سے کوئی عداوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد لوگ راہ راست پر آ جائے، غلط راستے کو ترک کر کے راہ راست پر صراط مستقیم پر آ جائیں۔ لیکن جب ان لوگوں نے اچھا راستہ اختیار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، جو پہلی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے۔ یہاں پر ایک جملہ ہے قرا قریتن کی جمع ہے۔ مکہ اور مکہ کے ارد گرد کے جو بستیاں اور مقامات ہیں اس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی مکہ والے، چونکہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو مکہ والے ہی مخاطب تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مکہ اور مکہ کے قرب و جوار کے لوگ اگر ایمان لے آتے، اور پہلی امتیں بھی جس کا تذکرہ کیا گیا، اگر وہ لوگ ایمان لے آتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین کی برکتیں اور آسمان کی برکتیں کھول دیتے۔ آسمان کی برکت سے مراد بارش کا ہونا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے آسمان کی برکتوں سے مراد بارش کا ہونا ہے، اور زمین کی برکتوں سے مراد زمین کے اندر سے جو اگنے والے غلے ہیں، سبزیاں ہیں، ترکاری ہے، اور جو کچھ بھی زمین سے نکلنے والی چیز ہیں اس سے مراد وہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نعمتوں کے ملنے میں ایمان اور اعمال صالحہ کا عمل دخل ہے۔ اگر لوگوں کو دولت ملے، مال ملے، تو مال کے ملنے میں ایمان اور توحید اور عقائد اور اعمال صالحہ کو بڑا دخل ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر آدمی کو دولت ملے، مال ملے، حکومت ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برکت والی چیز ہے۔ اور اگر ایمان کے بغیر کسی کو دولت مل جائے، کسی کو مال مل جائے، کسی کو خوشحالی مل جائے، عیش و آرام کے سامان مل جائیں، تو وہ مال برکت والا مال نہیں، بلکہ وہ تو خدا کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اور آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اطاعت خداوندی کے ساتھ کسی کو کوئی نعمت مل جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس مال کے ملنے میں اس کی اطاعت، توحید، عقائد، اعمال صالحہ کو عمل دخل ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دینا ضروری ہے، برکت کے معنی آتے ہیں
زیادتی کے، برکت کا معنی آتا ہے زیادتی کے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں برکت کے معنی کثرت نہیں بلکہ زیادتی۔ اس سے جو اس کے معنی کئی بیان کیے گئے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ مال یا وہ نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے یا تو اس مال کے اندر اضافہ ہو جائے، یہ بھی ایک برکت ہے، یہ بھی قسم کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی زیادتی ہے۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ مال کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن اس کم پیسوں کے اندر، کم مال کے اندر، کم دولت کے اندر بہت سارے اس کے کام اور بہت ساری اس کی ضروریات پوری ہو گئی۔ کبھی کبھی عمر میں برکت ہوتی ہے، کبھی کبھی مال میں برکت ہوتی ہے، کبھی کبھی جان میں برکت ہوتی ہے، کبھی کبھی جو ہے اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ بہت سارے اس کے معنی بیان کیے گئے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں برکت کی۔ برکت کبھی کبھی دیکھیے وقت میں برکت ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، 40 سال کی عمر میں ہمارے نبی کو نبوت ملی، اور 63 سال میں ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ صرف 23 سال کی مدت میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ صرف 23 سال کی مدت میں، اتنی تھوڑی سی مدت میں ساری دنیا کے اندر ایمان کو پھیلا دینا۔ قیصر و کسرا شہنشاہ روم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا صرف 23 سال کی مدت میں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پورے مکہ کے قرب و جوار میں بہت سارے قبیلے، بہت سارے لوگ نعوذ باللہ ایمان سے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کسی نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا ذات تھی جنہوں نے ایمان اور استقامت کے ساتھ، عزم و استقلال کے ساتھ صحابہ کرام کو لے کر تمام ان مرتدین کے خلاف جہاد کیا۔ صرف 2 سال 6 مہینے میں یا تو وہ تمام کے تمام اسلام سے پھرنے والے مسلمان ہو گئے یا تو پھر قتل کر دیے گئے۔ 2 سال 6 مہینے میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا کہ تمام کے تمام جو قرب و جوار کے قبیلے تھے ایمان سے پھر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا تھا، بہت سارے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ 2 سال 6 مہینے کی مدت میں اتنا بڑا کام کیا۔ کبھی کبھی وقت میں برکت ہوتی ہے، جیسا کہ دیکھیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 400 کتابیں لکھی ہیں، 400 کتابیں۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے اس زمانے میں نہ تو پرنٹ کا کوئی ذریعہ تھا، چھپائی کی کوئی مشین نہیں تھی، ہاتھوں سے انہوں نے کتابیں لکھی تھی۔ 400 کتابیں، اندازہ لگائیے۔ بکھرے موتی کے اندر ایک کتاب کا حوالہ دیا گیا کہ قرآن کی تفسیر 1000 جلدوں میں لکھی گئی، 1000 جلدوں میں، لیکن وہ کتاب اس وقت دستیاب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 83 سال کی عمر پائی، 1000 انہوں نے کتابیں تصنیف کی، 1000۔ ہم آج جو 1000 پڑھتے بھی نہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے، ہماری بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام تھوڑی سی مدت میں کیے، جس کا مطلب ان کے وقت میں برکت ہو گئی، عمر میں برکت ہو گئی۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی کھانے میں برکت ہوتی، پانی میں برکت ہوتی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پانی کی کمی ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا منگوایا پانی کا، اور اس کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، وہ پانی کئی 100 صحابہ کرام کے لیے کافی ہو گیا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف کے اندر آپ کے معجزے کا ذکر آتا، چند آدمیوں کے کھانے میں تقریباً 1500 آدمیوں نے کھانا کھایا۔ دیکھیے یہ کھانے کے اندر برکت ہو گئی، پانی کے اندر برکت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، تقوی والی پرہیزگاری والی زندگی گزارتے، تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے آسمان کے بھی کھول دیتے اور زمین کے بھی کھول دیتے۔ اچھی بارش ہوتی، اس سے اچھا غلہ ہوتا، اچھی سبزیاں ہوتی، ترکاریاں ہوتی۔ آج تو ایسا ہو گیا، بارش تو ہوتی نہیں، اور ہوئی تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورے کے پورے علاقوں کو بہا کر کے وہ پانی لے کر کے چلا جاتا۔ پورے ملک، پورے گاؤں صفحہ ہستی سے مل جاتے۔ ایسی بارش ہوتی، وہ نفع بخش بارش نہیں
بلکہ وہ تو عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان لاتے اور اگر وہ تقوی والی زندگی گزارتے اس کے لیے ہم مفید بارش برساتے۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ بے فکر ہو گئے، مطمئن ہو گئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رات کو عذاب بھیج دیں اور یہ لوگ پڑے کے پڑے رہ جائیں، جیسا کہ پہلی امتوں کا حال ہوا، راتوں میں سوئے صبح سب کے سب مرے ہوئے پڑے ہوئے ملے؟ کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب بھیجنے پر بھی قادر ہیں، اس کے اوپر عذاب بھیج دیں رات کو، یا یہ لوگ عذاب سے بے فکر ہو گئے کہ کیا ان کے لیے دن کو عذاب بھیج دیں؟ جب یہ لوگ قصوں میں، کہانیوں میں، دنیا کے کاروبار میں، لہو و لعب میں، کھیل کود میں مشغول ہوں، اس حال میں اس کے اوپر عذاب بھیج دیا جائے؟ کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کا اگر انتظار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی اگر ایمان نہیں لائے تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو پہلی امتوں کے ساتھ اور پہلے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔